أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں متعدد اشیاء حتیٰ کہ متعدد اوقات کی قسمیں کھائی ہیں، اور جس چیز کی قسم اللہ رب العزت نے کھائی ہے اس کی اہمیت عام چیز کی نسبت بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت نے 30ویں سپارے میں والتین والزیتون دو قسمیں ان چیزوں کی کھائی ہیں، تین کی، انجیر اور زیتون کی. وطور سینین اور طور سینا کی، وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر کی، مکہ مکرمہ کی. اور مکہ مکرمہ کا مقابلہ دنیا کا کوئی شہر نہیں کر سکتا. ایسے ہی اللہ رب العزت نے وقت کے مختلف حصوں کی قسمیں بھی کھائی ہیں، جیسے فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. قسم ہے فجر کی، اور فجر 24 گھنٹوں میں سے ایک وقت ہے. ایسے ہی اللہ رب العزت نے دن کی اور رات کی قسم کھائی، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی. اور اسی طرح ہی اللہ رب العزت نے چاشت کی قسم کھائی، وقت چاشت، والضحیٰ واللیل اذا سجا. اور اسی طرح ہی اللہ رب العزت نے عصر، نماز عصر، وقت عصر کی قسم بھی کھائی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی صورت پڑھی ہے، سورۃ العصر معروف ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے عصر کی، اور یہ وقت عصر یا زمانے کی. بعض علماء نے ترجمہ کیا مجھے قسم ہے زمانے کی، اور زمانہ کیا ہے؟ وہ بھی وقت ہے. زمانہ بھی وقت ہے، عصر بھی وقت ہے، لیل بھی وقت ہے، نہار بھی وقت ہے، فجر بھی وقت ہے، اور ضحیٰ بھی وقت ہے. اللہ رب العزت نے بار بار وقت کی قسم کیوں کھائی؟ وقت دراصل انسان کے پاس بہت ہی قیمتی اور بہت ہی سستی چیز ہے. ایک ہی وقت میں بہت قیمتی ہے. اگر اس وقت سے فائدہ اٹھا لے، اس کو صحیح معنوں میں استعمال کر لے، اعمال صالحہ کے لیے، اچھے کاموں کے لیے استعمال کر لے، تو یہ اس کے پاس بڑی قیمتی چیز ہے، اور اس کو کوئی خرچ نہیں پڑتا. وقت اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی نعمت ہے. کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال، کسی کو 80 سال، کسی کو 90 سال. اس کے مقابل میں اللہ نے ہم سے کچھ نہیں مانگا. اللہ نے نعمت دی اور صرف کہا کہ شکر کرو، اور شکر کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا. اور انسان کی عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے.
اللہ نے لکھا ہوا ہے، لیکن اگر کوئی اضافے والے کام کرتا ہے تو اللہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مختلف قسم کے طریقے بتائے۔ تو وقت ایک ایسی چیز ہے کہ وہ انسان کی زندگی وقت سے عبارت ہے۔ انسان کی زندگی دراصل وقت سے عبارت ہے۔ اگر کسی کی زندگی کا 1 گھنٹہ گزر گیا تو اس کی زندگی 1 گھنٹہ کم ہو گئی۔ جب زندگی وقت سے عبارت ہے تو وقت کے گزرتے ساتھ ساتھ ہی زندگی کم ہوتی رہتی ہے۔ یہ پچھلے 1 آدھ درس کے دوران بھی بات آئی ہے۔ انسان کو اپنی زندگی کا 1 لمحہ، اپنی زندگی کا 1 منٹ، اپنی زندگی کا 1 گھنٹہ، 1 دن اور رات پوری احتیاط کے ساتھ بڑی کوشش کر کے گناہوں سے بچتے ہوئے اور نیکیاں کماتے ہوئے گزارنا چاہیے۔ نہیں معلوم کہ یہ فرصت کب تک۔ اب یہ تو کوئی لکھوا کے نہیں آیا نا کہ مجھے 70 سال جینا ہی جینا ہے۔ اللہ کے نبی فرما گئے ہیں اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی۔ کیا ہمیں کسی آدمی کو یقین ہے کہ میں 60 سال جیوں گا؟ کوئی نہیں جانتا۔ 70 تو بعد کی بات ہے، ہمیں 60 کا بھی پتہ نہیں۔ کس وقت موت آ جائے گی کوئی نہیں جانتا، لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنا ہر پل اللہ کی اطاعت میں گزاریں۔ بعض سلف صالحین کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہ روزانہ اتنا عمل کیا کرتے تھے، اتنا نیک عمل، اپنے آپ کو اتنا اطاعت الہی میں رکھتے تھے کہ اگر انہیں کہا جائے کہ تمہاری موت کل ہونے والی ہے، اگر کسی کو کہا جائے کہ تیری موت کل ہونے والی ہے، اگر دنیا دار ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ اپنے حساب کتاب لکھنا شروع کر دے گا کہ فلاں سے بھی لینا ہے، فلاں سے بھی لینا ہے، سارا لکھ دو اپنے گھر والوں کو، ان کے کام آئے گا، یہ پیسے اکٹھے کر لو۔ دنیا داری کا معاملہ اسی طرح کا ہی، مرتے مرتے بھی پیسے کا حساب کرتے ہی مرتے ہیں۔ لیکن اگر دیندار ہے، موت پر اس کا یقین ہے، آخرت میں حساب و کتاب پر اس کا ایمان ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ سب سے زیادہ کوشش کرے گا کہ میں جتنے نیک عمل ہو سکتا ہے کر لوں، صدقہ کر لوں، نمازیں پڑھ لوں، روزے رکھ لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں۔ سلف صالحین میں سے ان بزرگوں کے بارے میں، ان نیک شخص کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا روزانہ کا عمل اتنا تھا کہ اگر انہیں کہہ دیا جائے کہ تمہاری موت کل ہونے والی ہے تو کسی نئے عمل کا اس میں اضافہ کرنا ممکن ہی نہیں۔ اس حد تک روزانہ وہ اپنے آپ کو تیار رکھتے تھے کہ گویا کہ مجھے کل مر جانا ہے، کل مجھے موت آنی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، معروف تابعی، معروف شخصیت، جن کا ذکر موقع بہ موقع آتا رہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی وقت سے عبارت ہے، 1 گھڑی گزر گئی اس کی زندگی 1 گھڑی کم ہو گئی۔ اور اللہ کے نیک بندوں نے اس وقت کو بہت اچھی طریقے سے صرف کیا، اتنی محنت کی، حتیٰ کہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ابی حاتم، بہت بڑے محدث، بہت بڑے نقاد، ایک ہے حدیث کو بیان کر دینا، ایک ہے حدیث کو جمع کر دینا، اور ایک ہے ماہرین علم حدیث، فن حدیث، جن سے پوچھو کہ یہ حدیث کیسی ہے تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ ضعیف ہے، یہ حسن ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح لغیرہ ہی، حسن لغیرہ ہی، یہ باطل، یہ منکر، یہ شاذ۔ حدیث کی قسموں میں سے وہ کس کھاتے میں جاتی ہیں آپ کو بتا دیں گے۔ اس حدیث کی سند میں کتنے لوگ ہیں، کون کون اس کے راوی ہیں، سب کے بارے میں بتا دیں گے کہ اس راوی کی دینی پوزیشن کیا تھی، اس کی عقلی پوزیشن کیا تھی، اور اس کے پاس کیا تھا۔ اتنے بڑے عالم، تفسیر کی کتاب، جرح و تعدیل کی کتاب، اور بہت ساری کتابوں کے مصنف، ساری زندگی بڑی محنت کی۔ ان کے بیٹے عبد الرحمن سے کسی نے پوچھا کہ تم نے اپنے والد سے بہت زیادہ سوال کیے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے کہ تمہیں اتنا لمبا وقت مل گیا کہ تم نے اتنے سوالات کر لیے ان کی زندگی میں ہی؟ تو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی کی زندگی کے ہر وقت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ وہ باتھ روم کے لیے یا بیت الخلاء کے لیے قضائے حاجت کے لیے نکلے، جب تک وہ قضائے حاجت کے
ٹھکانے پر نہیں پہنچ گئے، میں ان سے کچھ نہ کچھ پوچھتا ہی رہا۔ آپ اندازہ کریں، کھاتے وقت وہ کھانا کھا رہے ہوتے تھے، میں کچھ پڑھ رہا ہوتا تھا۔ وہ سفر میں جا رہے ہیں، آج کی طرح کا ہوائی جہاز کا سفر نہیں تھا، پیدل کا سفر، گھوڑے کا سفر، وہ سفر میں ہیں، میں ساتھ ہوں، میں کچھ پوچھتے چلا جا رہا ہوں۔ جب جب بھی فرصت کا کوئی لمحہ ملا میں نے ان سے کچھ نہ کچھ پوچھا، اسی کا نتیجہ ہے کہ میرے پاس آج اپنے والد سے پوچھے ہوئے علمی سوالوں کا بہت بڑا خزانہ موجود ہے۔ اپنی زندگی کا ہر لمحہ، اور بعض اہل علم کے بارے میں معروف ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں صرف 2 رات مطالعہ نہیں کیا، 2 رات میں مطالعہ نہیں کر سکا۔ ایک رات وہ جس رات میری ماں فوت ہو گئی، ہوش و حواس میں تھے، ماں کی خدمت کیا کرتے تھے، ماں فوت ہو گئی تو ماں کی فوتگی کے غم میں وہ رات مطالعہ نہیں کر سکا۔ اور ایک رات زندگی کی جس میں میری شادی ہوئی، شب زفاف کہہ لیں، ایک شب زفاف جو انسان کی زندگی میں ایک ہی مرتبہ آتی ہے، شب زفاف تو ایک ہی مرتبہ آتی ہے، کئی کی پھر آتی رہتی ہے، کبھی کبھی 4 تک تو عام ہے، اور کئی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کو کہا جاتا ہے مزواج، عربی میں مزواج۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث میں مزواج پر یا زواق پر اللہ کی لعنت ڈالی گئی ہے۔ لعنت ہے اس آدمی پر جو ذوق، اپنا ذائقہ بدلنے کے لیے عورتیں بدلتا رہتا ہے۔ 4 عورتوں سے زیادہ نکاح تو نہیں کر سکتا، 4 میں سے جو ذرا بڑی عمر کی دیکھی اس کو فارغ کر دیا، ایک سیٹ خالی ہو گئی وہ لے آئے۔ اسی طرح وہ 1 2 نہیں، بہت ساری عورتیں کیے چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی محض اپنا ذائقہ، کوئی اس کو حاجت نہیں، کوئی مجبوری نہیں، محض ذائقہ بدلنے کے لیے عورتیں بدلتا ہے، وہ لعنتی انسان۔ 4 کی گنجائش زیادہ سے زیادہ، کہتے ہیں کہ ایک وہ رات جو میری لیلۃ الزفاف ہے، اور ایک وہ رات جو میری والدہ کی وفات ہے، ان 2 راتوں کو چھوڑ کر میں نے کبھی کسی رات بھی مطالعہ کرنا نہیں چھوڑا۔ میں ہر رات کتب دینیہ کا مطالعہ کیا کرتا تھا۔ اور بعض اہل علم کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں مطالعہ کیا اور لکھا، اتنا لکھا کہ اپنے قلم تیار کرتے وقت جو قلم کا تراشا گرتا ہے، وہ آج کے انک پین تو نہیں تھے نا، تراشا گرتا ہے، ان تراشوں کو سنبھال دیا کرتے تھے۔ قلم بنائی، تراشا گرا، اس کو کہیں رکھ دیا، اور جب موت کا وقت آیا تو کہا کہ میرے پانی کو اس تراشے سے، اس کو جلا کر میرے غسل کے پانی کو گرم کرنا۔ اتنا تراشا کلمے بنا بنا کے جمع ہو گیا کہ ان کے غسل کے کام آیا۔ اور کئی محدثین کرام کی زندگی میں علم کے بارے میں حساب لگایا کہ ان کی زندگی میں ایک ایک دن میں 20 20 25 25 30 30 صفحے ایک دن میں لکھنا آیا۔ ہم تو 30 صفحے روزانہ پڑھتے نہیں، 30 صفحے روزانہ اگر ہمیں کہا جائے پڑھو تو ہم پڑھ نہیں سکتے۔ انہوں نے پڑھا، یاد کیا، مطالعہ رکھا، اور روزانہ کے 30 صفحے ساری زندگی پر تقسیم کیے گئے، تو ظاہر ہے کہ کبھی وہ 30 سے زیادہ بھی لکھتے ہوں گے، کبھی کسی مجبوری کے تحت کم بھی کرتے ہوں گے۔ اوسطاً 30 صفحے ان کی زندگی میں ہر روز کا لکھائی نکل آئی۔ اپنی زندگی کو اہل علم نے اس انداز سے گزارا کہ ان کا دن، ان کی رات، اس میں سے کوئی وقت ضائع نہ